رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 2 رجب ہے، اور رجب کی اہم ترین عبادت روزے رکھنا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب میں روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں، روزے بھی رکھتے تھے اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ حرام میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہاں ماہ حرام سے 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے جس مہینے میں بھی جمعرات، جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ 2 سال کا ثواب پائیں گے۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین دیلینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے رجب کے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ اور بے شک جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے سامنے دنیا ایک گھونسلے کی طرح ہے۔ اس محل میں صرف وہ داخل ہوگا جس نے رجب میں روزے رکھے ہوں گے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو کوئی رجب شریف کا 1 روزہ رکھے گا اللہ پاک اسے اس نہر سے پلائے گا، اس نہر سے سیراب کرے گا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بے چین دلوں کے چین نبی حرمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یعنی رجب کے روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ غور فرمائیے، رجب میں نفل روزے رکھنے کی کیسی کیسی برکتیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رجب شریف کی برکتیں لوٹنے اور خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذہن بنائیں گے، بس مائنڈ سیٹ بنانے کی بات ہے، کوشش کریں گے تو ہو جاتا ہے، نہیں کریں گے تو یہ 2 مہینے بھی گزر ہی جاتے ہیں اور رمضان آنے والا ہے۔ کوشش کر کے ان 2 ماہ میں جتنے میکسیمم ہو سکے ہمیں روزے رکھ لینے چاہیے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار ان مہینوں میں زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے، کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چونکہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور بیج بوئیں گے تو پھر فصل کاٹیں گے رمضان کے اندر۔ اور جو شعبان کا مہینہ ہے یہ پانی دینے کا مہینہ کہا گیا حدیثوں میں، آبپاشی کا مہینہ ہے اور آنسوؤں کا پانی۔ آنسو اس مہینے میں بیج ڈالیں گے، اگلے ماہ آنسوؤں کے پانی سے اس کو سیراب کریں گے اور رمضان میں پھر فصل کاٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ پہلے دور میں لوگ بڑی عبادت کیا کرتے تھے اور جوانی میں بھی کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی کرتے تھے، لیکن عبادت کا رجحان تقریباً ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔